کے اندر 9ویں کی رات سارے عبادت میں مصروف، غازی عباس سر سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز سجود ہو رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے۔ جب عباس نے اپنے دل کی تسلی کر لی نا کہ اس کے حقوق پورے ہو گئے، اس کی بارگاہ میں راز و نیاز مکمل ہو گیا، اب اٹھنا چاہیے، جس کے لیے وفا کا عہد کیا تھا کچھ سوچوں۔ عباس نے سر سجدے سے اٹھایا، ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے، میدان کربلا میں آ کے مولا نے سارے لشکر یزید کا تجزیہ کیا، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 حصے تقسیم کیے۔ اب صبح فجر کی نماز ہوئی، نماز پڑھی، عباس نے ایک مرتبہ حضرت علی اکبر، تہجد کی نماز کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کو، قاسم کو، حضرت علی اوسط کو اور باقی جو بنی ہاشم کے شہزادے تھے ان کو کھڑا کیا، کہا دیکھو میں ساری رات کربلا کا تجزیہ کرتا رہا ہوں، فوج اشقیاء کو میں نے پڑھ لیا ہے، کوئی مشکل نہیں، اس ساری فوج کو ہم 3 حصوں میں کریں گے، ایک حصے کو صرف عباس دیکھے گا، ایک حصہ عباس دیکھے گا، ایک حصہ عباس دیکھے گا، دوسرا حصہ علی اکبر، قاسم، عقیل، عثمان، عبداللہ، یہ بنی ہاشم والے دیکھیں گے، 2 حصے ہو گئے، اور ایک حصہ حبیب ابن مظاہر، نوفل بن عبداللہ، مسلم وسوجہ، باقی جو اصحاب حسین ہیں، باقی حصہ یہ دیکھیں گے۔ 3 حصے غازی نے پارٹیشن ڈیوائیڈ کر کے سب کو پلان دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے امام حسین کو خبر پہنچی کہ عباس نے کربلا میں فوج اشقیاء کا نقشہ کھینچ لیا۔ ایک مرتبہ پھر حکم ہوا عباس کو بلاؤ۔ حسین کی بارگاہ میں فجر کی نماز کے وقت عباس یوں کھڑے ہیں جیسے کوئی نادم خادم ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا۔ مولا حکم، فرمایا عباس تلوار کدھر ہے؟ مولا یہ زمین پر رکھو، رکھی۔ عباس تو میرا سپہ سالار ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ نہیں عباس۔ 10 محرم شروع ہوئی، حضرت ہور گئے، عبداللہ ابن ہور گئے، علی بن ہور گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، مسلم ابن اسوجہ گئے، حضرت نوفل بن عبداللہ گئے، حضرت عقیل گئے، سب جا رہے ہیں۔ باری آئی علی اکبر کی، علی اکبر گئے، قاسم گئے، اون محمد گئے، ابراہیم گئے، حضرت وہب گئے، عبداللہ القلبی گئے، سب جا رہے ہیں۔ ہر شہید کے جانے سے پہلے عباس آتے، ہاتھ باندھتے، مولا مجھے بھی اجازت۔ عباس تلوار نیام میں، عباس تلوار، مولا مجھے، عباس تلوار۔ ہر شہید سے پہلے 72 شہداء کربلا میں گئے، ہر شہید سے پہلے عباس حاضر۔ ہر بار عباس، مولا عباس کو بچانا کیوں چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ عباس کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی۔ ایک مرتبہ عباس حاضر ہوئے، مولا جنگ کا اذن دیجئے اور دیکھیے میں آپ کے دشمنوں کو کاٹتا کیسے ہوں، مولا حکم فرمائیے۔ عباس جنگ کی اجازت چاہیے؟ مولا ہاں۔ فرمایا جا شہزادی زینب کے پاس، جا اپنی مالکن کے پاس، ایک مرتبہ اجازت لے۔ حضرت عباس آئے، شہزادی زینبیہ کے خیمہ اطہر میں، السلام علیکہ یا بنت مرتضی، السلام علیکہ یا بنت سیدہ زہرا، سلام ہو شہزادی آپ کی بارگاہ میں، میرا سلام قبول فرمائیے۔ قبول فرموا سلام۔ عرض کی میری مالکن مجھے جنگ کی اجازت نہیں مل رہی، اذن نہیں مل رہا، مجھے اجازت دیجئے۔ عباس کو کیوں بچانا چاہتے تھے حسین؟ آئیے عرض کرتا ہوں، عباس کو کیوں بچانا چاہتے ہیں حسین؟ زینب مالکن اجازت۔ فرمایا عباس اجازت چاہیے، اجازت چاہیے؟ مالکن اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھ علی اکبر چلا گیا، دیکھ علی اصغر چلا گیا، دیکھ قاسم چلے گئے، یہ سب چلے گئے، عباس ابھی زندہ ہے۔ مالکن میں نادم ہوں، خود پہ شرم آتی ہے کہ سب جا رہے ہیں، میں نہیں گیا۔ مالکن اجازت دیتے، مالکن اجازت، عباس اجازت، جی مالکن اجازت۔ فرمایا ایک لمحے کے لیے ذرا مرکزی خیمے میں جا کے دیکھ تو صحیح رباب کتنی مطمئن بیٹھی ہے کہ عباس ہے، دیکھ تو صحیح
شہربانوں کتنی مطمئن بیٹھی ہے کہ عباس ہے. دیکھ تو صحیح, سکینہ مطمئن بیٹھی ہے کہ عباس ہے. دیکھ تو صحیح, نبی کی بیٹی مطمئن بیٹھی ہیں کہ ہمارا آسرا عباس ہے, عباس جانا چاہتے ہیں. دیکھ تو صحیح نہ جا کے, دیکھ میں عالیہ بیٹھی ہوں, میں شہزادی زینب بیٹھی ہوں اس سہارے پر کہ عباس ہے, عباس ہے. عباس نے سر جھکایا, نیام کے اندر تلوار, خیمہ حسین میں ایک لمحہ ایسا آیا, شہزادی سکینہ ایک مرتبہ خیمہ عباس میں آئے, آ کے عرض کی, اے میرے چچا مجھے تو پیاس نہیں لگی. مالک میرے چچا مجھے پیاس تو نہیں لگی. چچا بس علی اصغر کا تڑپنا برداشت نہیں ہو رہا, چھوٹا ہے نا چچا, چھوٹا سا حلق ہے, 6 ماہ کا میرا ویر ہے, اس کا حلق, اس کی زبان خشک ہے, صرف چند قطریں. چچا عباس پانی کے مل جائیں, مجھے پیاس نہیں چچا, میں نے, میرا بھائی عباس, چچا عباس بھائی کو پیاس ہے. کہا شہزادی سکینہ خیمہ میں جائیے. ایک مرتبہ پھر امام کی بارگاہ میں, امام نے پھر زینب کی بارگاہ میں, شہزادی زینب کی بارگاہ میں جناب غازی عباس علیہ السلام نے آ کے پھر عرض کی, اے شہزادی جنگ کی اجازت نہیں, پانی لانا چاہتا ہوں, حکم فرمائیے. شہزادی سکینہ کا حکم ہے, علی اصغر کے لیے طلب کر, مجھے ایک مرتبہ حکم فرمائیے. جناب سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے, سسکیاں بندی, شہزادی زینب نے رونا شروع کیا, ہاتھ باندھے. عباس نے عرض کی مالکن رونے کی, مالکن میں نہیں, سکینہ نے حکم دیا ہے علی اصغر کے لیے پانی لیں, جنگ نہیں کروں گا, میں جنگ نہیں کروں گا, صرف پانی کی چند بوندے لے جانا. کہا عباس نہیں, تیری وجہ سے نہیں رو رہی, میں زینب, میں عالیہ, تیری وجہ سے نہیں, میں بنت زہرا تیری وجہ سے نہیں. عباس وجہ یہ ہے, مجھے اپنے بابا کا ایک جملہ یاد آ گیا, مجھے جملہ یاد آ گیا بابا علی کا. میں ایک دن, میں اور کلثوم بیٹھی تھی, میرے بابا نے اس وقت میری پیشانی کو بوسہ دے کے کہا تھا, اے زینب کیسا وہ وقت ہوگا جب تو اور کلثوم قیدی بن کر مدینہ سے کوفہ, کوفہ سے شام سے پھر واپس مدینہ جاؤ گی. میں نے اس وقت عرض کی تھی, بابا جس کا غازی جیسا بھائی ہو اس کو کون قیدی بنا سکتا ہے. بس بابا کی وہ بات یاد آ گئی کہ بابا نے کیوں کہا تھا, آج یاد آیا کہ بابا نے کیوں کہا تھا زینب قیدی ہوگی, کلثوم قیدی ہوگی, رباب قیدی ہوگی, شہربانو قیدی ہوگی, سکینہ قیدی ہوگی. بابا کا جملہ یاد آ گیا, تڑپ گئی. عباس تمہیں اجازت ہے. عباس کو اجازت ملی. ایک مرتبہ نیام تلوار کے اندر جناب اشعل پہ جناب غازی عباس آئے, مشک سکینہ تھامی, علم حسین تھاما, اور فرات کی طرف ایک مرتبہ غازی شہنشاہ نے سفر شروع کیا. ادھر سے امام حسین اور سیدہ زینب ایک ٹیلے پر فرمائی, غازی کا جانا دیکھ رہی ہیں. ادھر سے حکم ہوا ابن سعد کا, دیکھنا علی کا بیٹا فرات کے کنارے نہ پہنچ پائے, دیکھنا, دھیان رکھنا, اگر علی کا بیٹا فرات پہ پہنچ گیا دیکھنا جنگ قابو میں نہیں رہے گی. دیکھنا عباس, لیکن عباس پہنچے, جو آگے آیا بیٹا کاٹتا گیا, مارا صرف اسے جس نے حملہ کیا. مشک سکینہ کی خاطر علی کے بیٹے نے تلوار نکالی. مشک سکینہ کی حفاظت کرنا علی کا بیٹا فرض سمجھتا تھا, کیونکہ یہ سقائے سکینہ بن کے جا رہا ہے, علمدار حسینی بن کے نہیں. سقائے سکینہ پاک کے سقہ بن کے حضرت غازی عباس پہنچے فرات کے کنارے. ایک لمحے کے لیے فرات کے کنارے سے مشک بری. غازی عباس نے مشک بھر کے, چلو بھر کے پانی اچھالا اور پھینک دیا. پیا نہیں عباس نے. کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ مالک حسین پیاسا تھا. اس لیے عباس کی وفا نے گوارا نہیں کیا کہ جب پیاسا ہے غلام پانی کیوں پیے. دوستان محترم, عباس نے پانی چھلکا اس لیے کہ او یزیدیو دیکھو, سمجھتے تھے نا کہ فرات پہ ہمارا قبضہ ہے. نہ, اگر حسین کا حکم ہوتا فرات تو درکنار, ہم سمندروں پر بھی تمہیں جانے نہ دیتے, سمندروں پر بھی ہمارا قبضہ ہوتا. یہ تو فرات ہے. دوستان محترم, ایک لمحے کے لیے حضرت غازی عباس نے اپنے اشعل
अशअल को हुक्म दिया कि पानी को मुंह लगा ले, पानी पी ले। अशअल 3 दिन से तू भी तो प्यासा है, अब्बास भी तो प्यासा है। अशअल ने मुंह न लगाया। गोया अशअल ने गाजी अब्बास से कहा कि तू इंसान है, अपने मौला से वफा कर रहा है, मैं अगर जानवर हूं तो क्या हुआ, मालिक तो मेरा भी है ना, जब तूने नहीं पिया मैं कैसे पीऊं। दोस्तान मोहतरम, हजरत गाजी अब्बास ने मशक सुकैना थामी, फिर पलटे। अब सारी तवज्जो मशक सुकैना पर है। अब्बास सिर्फ सुकैना की मश्क उसकी तरफ तवज्जो है। आप अब्बास वापस पलटे। जब वापस पलटे ना, कोई तवज्जो नहीं फौजियों की तरफ, कोई तीरों का फिक्र नहीं, कोई बर्शियों की परवाह नहीं, कोई तलवारों की तरफ ध्यान नहीं। अब्बास की बस एक इल्तिजा है, एक कोशिश है कि मश्क सुकैना खैमों में पहुंच जाए, मश्क सुकैना खैमों में पहुंच जाए। दोस्तान मोहतरम, हजरत गाजी अब्बास फुरात के किनारे से निकले और एक लम्हा आया, इब्ने साद ने हुक्म दिया, देखना घेरा डाल के अब्बास पे हमला करो। अली का बेटा है, अगर अकेले अकेले गए तो क़यामत तक अली का बेटा काबू में नहीं आएगा। अब्बास को घेरा डाल के चारों तरफ से तीरों से बुछाड़ हुई। मेरे गाजी अब्बास का सीना तीरों से छल्ली, कमर पे पुश्त पे तीर लगे। अशअल जख्मी है। एक लम्हे के लिए एक जालिम भड़ा, उसने दूर से गाजी अब्बास के सीना अतहर में बर्शी मारी। गाजी अब्बास ने मशक सुकैना थामी है, अलमे हुसैन थामा है। अब्बास मुतमईन, तीरों की बुछार बर्छी सीने में, और अब्बास जा रहे हैं। लेकिन एक लम्हा आया, गाजी अब्बास के एक शानाए मुबारका पर एक जालिम की तलवार उठी, एक बाजू कटा। हजरत गाजी अब्बास ने मशक सुकैना अपने दांतों में थामी और अलमे हुसैन अपने बाजू में थामा। अब्बास जा रहे हैं, बाजू कटा हुआ है, फिक्र सिर्फ ये है मैं सकाए सुकैना हूं, एक मर्तबा मश्क खैमों में पहुंच जाए। दोस्तान मोहतरम, दूसरा जालिम बड़ा, उसने दूसरे शाने पर और फिर तलवार मारी। गाजी अब्बास का दूसरा बाजू जमीन पर गिरा। एक मर्तबा अलम सीने से थामा, मश्क दांतों में लटकी हुई है। बस एक फिक्र है किसी तरीके से मशक सुकैना खैमों में पहुंच जाए। उधर टीले पर हुसैन खड़े हैं, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला खड़ी हैं। इधर से अलम कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं, इधर अलम हिलता है, उधर से ज़ैनब पाक की आस टूट रही है, ज़ैनब का सहारा छिंदा है। ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा देख रही हैं। दोस्तान मोहतरम, हजरत सैयदना गाजी अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े। एक जालिम ने तीर मारा, जैसे तीर आंख में लगा, फिर बर्छी का वार हुआ। गाजी अब्बास जमीन पर आए, जैसे जमीन पर आए मशक सुकैना दांतों में थी, बाजू अब्बास अब्बास मैं अर्ज करता हूं, सिर्फ इतना सोचिए, जब कोई बुलंदी से हाथों वाला गिरता है तो मुंह को बचाने के लिए हाथ लगाता है, और जिसके हाथ ना हो जब वो जीन से जमीन पर आया होगा क्या कैफियत होगी। अब्बास जमीन पर आए, अब्बास का चेहरा अथर जमीन पे लगा, मशक सुकैना गिरी, मशक सुकैना से पानी गिरा। अब्बास की आस टूट गई, अब्बास की आंख जख्मी है। अब्बास करीम अलैहिस्सलाम के शाने कटे हुए हैं, सीना छिदा हुआ है, पुश्त पे तीर हैं। एक मर्तबा हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को अलम को गिरते देखा, अब्बास को गिरते देखा, टीले से जमीन पे आए, जमीन से जुलजना पे आए, जुलजना से भाग के अब्बास की तरफ आए। अब्बास के आए, अब्बास को अपनी आगोश में हुसैन बादशाह ने लिया, लेके देखा अब्बास का रुख, चेहरा अथर जख्मी है, शाने कटे हुए हैं, आंखों में तीर हैं। एक मर्तबा गाजी अब्बास को देख के हुसैन की कमर टूट गई। हजरत गाजी अब्बास मुहाफ़िज़ हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे इमाम मौला हुसैन ने देखा, अर्ज की, मौला अब्बास करीम, मौला एक इल्तिजा है, या हुसैन, मालिक हुसैन, आका हुसैन, इल्तिजा है। अब्बास कहो क्या कहते हो? मेरे आका, मैंने आज तक आपकी बारगाह में जिसारत नहीं की, कोई काम कहूं, कोई इल्तिजा करूं, तौहीन समझता हूं कि हुसैन मालिक को कोई काम। अब्बास अब ये न कर,
تو میرا ویر ہے. کوئی خواہش ہے حسین سے کہہ عباس حسین تیرا بڑا بھائی ہے، مالک نہیں. التجا صرف اتنی، میری ماں نے مجھے بتایا تھا، ام البنین کہتی ہیں مجھے فرمایا ام البنین نے کہ عباس جب تو دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے تو نے حسین کا چہرہ دیکھا تھا. میرے مالک، میرے آقا، میرے مولا جب آتے ہوئے تیرا چہرہ دیکھا تھا، خواہش یہ ہے جاتے ہوئے بھی تیرا چہرہ دیکھوں. عباس کیا کہتے ہو؟ عباس تیرا بڑا بھائی کہہ رہا کیا کہتے ہو؟ آقا صرف ایک آنکھ زخمی تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں ریت ہے، تیرا چہرہ واضح آ رہی ہے. التجا صرف یہ میری آنکھ صاف کر دے، میں تیرا روح دیکھ لوں. جانتا کہ عباس اس دنیا سے جاتا ہوا مطمئن جائے کہ آتے ہوئے بھی مالک کو دیکھا تھا، آقا کو دیکھا تھا، جاتے ہوئے بھی آقا کو دیکھوں. اے میرے آقا میری آنکھ صاف. جناب امام حسین کریم علیہ السلام نے اپنے دستے اقدس سے اپنی ٹوٹی ہوئی آنس کی آنکھوں کو صاف کیا. آنکھ عباس کی آنکھ، حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آنکھ حضرت امام علی مقام نے صاف کی. ایک لمحے کے لیے عباس نے ایک اور التجا کی. مولا ایک جسارت اور ہے، ایک التجا. مولا زندگی گزری ہے، عباس سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ عباس زندگی گزری، مولا چاہا تو یہی ہے. فرمایا عباس ایسی بات نہ کر، میں تیرا ویر بھائی، تیرا بڑا بھائی حسین ہوں. میرے آقا کوئی خواہش ہو جو عباس نے آج تک آپ کی پوری نہ کی ہو؟ ہاں عباس ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے. مولا حکم. فرمایا عباس تم نے آج تک جب بھی مجھے پکارا کبھی آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی مالک کہا، کبھی سونا کہا، کبھی تاجدار کہا، کبھی تاجور کہا. اے عباس آخری وقت ہے، حسین کی خواہش ہے کہ عباس حسین کو بھائی کہے، عباس حسین کو بھائی. آج عباس مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار دے، بس یہی خواہش ہے. مولا کس طرح بھائی کہوں؟ بے شک تیرا بابا بھی علی ہے، عباس کا بابا بھی علی ہے، لیکن ماں زہرا سے زہرا کہاں سے لاؤں؟ تیری ماں زہرا، میری ماں فاطمہ کلابیہ. مالک میں نوکر ہوں. ادھر سے عباس علیہ السلام کی آنکھیں بند ہوئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا تاجدار رسالت معاب علیہ السلام کا تاجدار نواسا امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کی لاشے کو اٹھایا. دوستان محترم، ایک لمحے کے لیے قبر پہ مٹی ڈالنے سے پہلے، گھر میں ڈرامہ فلم دیکھنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچئے گا یہ دن کون سے دن ہے، یہ وقت کون سا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے جس وقت حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس کے لاشے کو ضعیف حسین نے کس طرح مقتل سے اٹھایا ہوگا اور خیموں میں لے جایا ہوگا. کیسے عباس نے اس آس کو، جس آس کی بنیاد پر شہزادی سکینہ تشریف فرمائے، جناب زینب تشریف فرمائے، ام کلثوم، جب یہ آس حسین کی ٹوٹ گئی، کیونکہ حسین کا تو وعدہ تھا، حسین نے تو جانا تھا، لیکن عباس کو اب تک حسین نے بچا کے رکھا.